بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ رات کو لوگ یہ سوچتے رہے کہ دیکھیے علم کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سب حضرات جو سرکردہ تھے حاضر ہوئے۔ سب کو امید تھی کہ علم انہی ہی کو ملے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے یہاں کسی کو بھیج کر بلوا لو۔ جب وہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے علم انہی کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان بن جائیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ کی دولت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا کو رئیس بنا لیں گے۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے میں سے مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر جو نمازیں سب سے بھاری ہیں وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ہوتے، ہاں گھسٹ کر آنا پڑتا۔